حمد پروردگار کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والحمد للہ الذی من علینا بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ دون الامم الماضیہ والقرون السالفہ۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم پر یہ احسان کیا کہ تمام گزشتہ امتوں اور ماضی کے زمانوں کو چھوڑ کر ہم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس کے ذریعے احسان کیا، بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظم ولا يفوتها شيء وإن لطف۔ اپنی اس قدرت کی بنا پر جو کسی شے سے عاجز نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، اور اس سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی ہے، چاہے کتنی ہی لطیف اور باریک کیوں نہ ہو۔ فختم بنا على جميع من ذرى وجعلنا شهداء على من جحد وكثرنا بمنه على من قال۔ اس نے ہمیں آخری امت قرار دے کر سلسلہ مخلوقات کو تمام کیا اور تمام منکروں پر ہمیں گواہ قرار دیا، اور قلیل امتوں کے مقابلے میں ہمیں کثرت عنایت فرمائی۔ اللهم فصل على محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك۔ خدایا رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تیری وحی کے امین، تیری مخلوقات میں منتخب، تیرے بندوں میں خالص و مخلص، امام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة كما نصب لأمرك نفسه۔ تیری رحمت کے امام، تیرے خیر کے قائد اور برکت کی کلید تھے، جس طرح کہ انہوں نے تیرے امر کے لیے اپنے نفس کو زحمتوں میں ڈالا۔ وعرض فيك للمكروه بدنا وكاشف في الدعاء إليك حامة۔ اور تیری راہ میں ناخوشگوار حالات کے لیے اپنے بدن کو پیش کر دیا، تیری طرف دعوت دینے میں اپنے ساتھیوں سے بھی مقابلہ کیا۔ وحارب في رضاك أسرة وقطع في إحياء دينك رحما وأقصى الأدنين على جحودهم۔ اور تیری رضا کی راہ میں اپنے خاندان والوں سے بھی جنگ کی، تیرے دین کی زندگی کے لیے اپنے قرابت داروں سے قطع تعلق کر لیا، اور انکار حق کی بنیاد پر قریب کرنے والوں کو بھی دور کر دیا۔ وقرب الأقصين على استجابتهم لك ووالى فيك الأبعدين۔ اور دعوت حق قبول کرنے کی بنا پر دور والوں کو قریب بنا لیا، تیری خاطر دور والوں سے محبت کی۔ وعاد فيك الأقربين وأدأب نفسه في تبلیغ رسالتك۔ اور تیری محبت میں قریب والوں سے دشمنی مول لے لی، تیرے پیغام کو پہنچانے میں اپنے نفس کو مسلسل مصروف رکھا۔ وأتعبها بالدعاء إلى ملتك وشغلها بالنصح لأهل دعوتك۔ اور تیرے دین کی طرف بلانے میں اسے مستقل تعاب میں رکھا اور اہل دعوت کو نصیحت کرنے میں مشغول رکھا۔
وهاجر إلى بلاد الغربة ومحل النأي عن موطن رحلي وموضع رجلي. وطن سے ادھر ہجرت کی جو غربت کا شہر تھا، اور اپنے کو ساز و سامان زندگی کی منزل سے دور رکھا، اس جگہ سے دور جہاں پیر رکھے تھے. ومسقط رأسي ومأنس نفسي إرادة منه لإعزاز دينك. اور جہاں دنیا میں آئے تھے اور جس جگہ سے نفس مانوس تھا، صرف اس لیے کہ وہ تیرے دین کا اعزاز چاہتے تھے. واستنصارا على أهل الكفر بك حتى استتب له ما حاول في أعدائك. اور اہل کفر کے مقابلے کے لیے مددگاروں کی تلاش میں تھے، یہاں تک کہ انہوں نے جو کچھ تیرے دشمنوں کے بارے میں چاہا تھا وہ بھی مکمل ہو گیا. واستتم له ما دبر في أوليائك فنهد إليهم مستفتحا بعونك. اور جو تدبیر تیرے دوستوں کے بارے میں کی تھی وہ بھی منزل اتمام کو پہنچ گئی، تو اب وہ دشمنوں کی طرف اٹھ گئے تیری نصرت سے فتح طلب کرتے ہوئے. ومتقويا على ضعفه بنصرك فغزاهم في عقر ديارهم. اور اپنی کمزوری میں تیری امداد سے طاقت طلب کرتے ہوئے اور پھر دشمنوں سے ان کے گھر کے اندر جنگ کی. وهجم عليهم في بحبوحة قرارهم حتى ظهر أمرك وعلت كلمتك ولو كره المشركون. اور ان کے مستقر کے بیچوں بیچ حملہ کر دیا، یہاں تک کہ تیرا دین غالب آ گیا اور تیرا کلمہ بلند ہو گیا، اگرچہ یہ بات مشرکین کو سخت ناگوار تھی. اللهم فارفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنتك. خدایا اب ان کی زحمتوں کے عوض انہیں جنت کے بلند ترین درجات تک بلندی عطا فرما دے. حتى لا يساوى في منزلة ولا يكافأ في مرتبة ولا يوازيه لديك ملك مقرب. تاکہ کوئی ان کی منزلت کے مساوی، ان کے مرتبے کا ہم رتبہ نہ رہ جائے، اور تیری بارگاہ میں ان کا مد مقابل نہ کوئی ملک مقرب ہو. ولا نبي مرسل وعرفه في أهله الطاهرين وأمته المؤمنين من حسن الشفاعة. اور نہ نبی مرسل، اور انہیں ان کے پاکیزہ اہل بیت اور با ایمان امت کے درمیان بہترین شفاعت کے ذریعے متعارف کر دے. أجل ما وعدته يا نافذ العدا يا وافي القول. جو تیرا عظیم ترین وعدہ ہے، اے اپنے وعدے کو پورا کرنے والے، اپنے قول سے وفا کرنے والے. يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات إنك ذو الفضل العظيم. برائیوں کو کئی گنا نیکیوں میں تبدیل کرنے والے، بے شک تو بڑے فضل کا مالک ہے.